لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 61، اس کا پہلا حصہ اس کا درس دے دیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں دوسروں سے اجازت لینے کا کیا حکم ہے۔ اب اسی آیت میں دوسرا حکم یہ ہے کہ اکٹھے کھانا کھانا اور اکیلے اکیلے کھانا کھانے کا کیا حکم ہے۔ ایک قبیلہ تھا لیث بن عمر، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان ساتھ نہ ہو، انتظار کرتے تھے، مہمان آ گیا تو ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، مہمان نہ ہو تو پھر پورا دن کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت کا حصہ نازل ہوا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر اور افراد ملتے ہیں تو اکٹھے کھا لو، اور اگر دیگر افراد نہیں ملتے تو اکیلا کھانا بھی کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کھا سکتے، لیکن بہرحال اکٹھے کھانا کھانے کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، یعنی کھانا کھا کے بھی ایسے لگتا ہے کہ کچھ نہیں کھایا۔ تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لگتا ہے تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے نہیں کھاتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے اقرار کیا کہ ہاں ہم الگ الگ ہی کھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اکٹھے ہو کے کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، اللہ تمہارے کھانے میں برکت عطا فرما دے۔ تو یہ چیز سمجھ لیں کہ کھانے کی چیز ہو، پیسہ ہو، رزق ہو، عزت ہو، اولاد ہو، برکت اللہ نے دینی ہے۔ تو جب اللہ نے جو اسباب رکھے ہیں، جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، جو آداب رکھے ہیں، ان کا ہم اگر خیال رکھیں گے تو خود بخود برکت آ جائے گی۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے، ہاتھ دھو کے کھانے سے، اکٹھے کھانے سے۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس گھر میں دسترخوان بچھتا ہو، یعنی کھانے کے وقت میں دسترخوان بچھے اور 2-4 افراد جتنے بھی ہیں اکٹھے ہو کے اس پہ کھانا کھائیں، اگر مہمان آتے ہیں تو وہ بھی ساتھ بیٹھیں، جس گھر میں دسترخوان بچھتا ہو اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی، رزق بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، اللہ اتنی برکت عطا فرماتا۔ آج اگر گھر پہ 4 بندے کھانا کھانے والے ہیں تو پھر وقت آئے گا 100 بندے بھی کھانا کھانے والے ہوں گے، لیکن رزق تنگ نہیں ہوگا، رزق بڑھتا ہی چلا جائے۔ تو اکٹھے کھانا کھانے کی بڑی برکت ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دسترخوان پہ جب میاں بیوی بچے سارے جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور بندہ بہت ساری دل کی باتیں، اپنے غم دکھ، اپنی دل کی باتیں دوسرے سے شیئر کر لیتا ہے، اور اس کا عملی زندگی پر، معاشرتی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے، بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ خاص کر بچوں کی تربیت کا وہ بہترین وقت ہوتا ہے کھانا کھاتے وقت، کہ انسان اس وقت ان کو اچھی 1-2 باتیں روزانہ بتا دے تو بچوں کی بہت اچھی تربیت ہو جاتی ہے، ان کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی۔ آج کل چونکہ مصروف زمانہ ہے تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں بزنس میں، ادھر ادھر سفر، بعض دفعہ ہفتہ بلکہ مہینہ گزر جاتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے افراد سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے بہترین اصول ہے کہ دن میں کم از کم 1 دفعہ، 3 ٹائم نہ صحیح، لیکن رات کا کھانا اکٹھے رکھ لیں پورے گھر کا، کہ رات کے کھانے پہ سب نے جمع ہونا ہے۔ ہمارے حضرت ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، ان کے صاحبزادہ صاحب سے ایک دفعہ بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ گھر میں جیسے اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں تو کتنے دنوں بعد ملاقات ہو جاتی ہے؟
حضرت جی سے، اماں جان سے، دیگر فیملی کے افراد، کتنے دنوں بعد ملاقات، تو فرمانے لگے کہ گھر پہ یہ اصول ہے کہ روزانہ رات کا کھانا سب نے اکٹھے کھانا، اگر کسی کا کوئی سفر نہ ہو تو رات کے دسترخوان پہ لازمی جمع ہونا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو سب نے آنا ہوتا، تو اس کی بڑی برکت ہے۔ تاہم اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ محرم غیر محرم، جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ محرم غیر محرم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ کوشش کی جائے کہ پھر عورتیں ایک طرف بیٹھ جائیں اور مرد دوسری طرف بیٹھ جائیں، تاکہ پردے کا بھی خیال رہے، حجاب کا بھی خیال رہے۔ اس چیز کو یہ نہ ہو کہ اب بھابھی کے سامنے دیور بیٹھا ہے، دیور کے سامنے بھابھی بیٹھی ہے، یہ چکر نہ ہو۔ تو اکٹھے تو ہونا ہے، لیکن ساتھ شریعت کا بھی خیال رکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ تو مردوں کا دسترخوان الگ لگا لیں، عورتوں کا الگ لگا لیں، اور پردے حجاب کا خیال رکھیں اور مل بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔